کرپٹو پی کے کی جانب سے ڈیکرپٹڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان. اور میں آپ کے ساتھ ہوں. اس سیریز میں ہم پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی کے مستقبل پر بات کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع کافی اہم ہے: کرپٹو کرنسی اور ماحولیات. جی ہاں، یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے آج کل. کہ کیا واقعی کرپٹو کرنسی ماحول کے لیے اتنی بری ہے جتنا کہا جاتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ اہم ذرائع ہیں جو اس پر روشنی ڈالتے ہیں. تو آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں. بالکل. اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے. میرے خیال میں جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، جی، تو اس کے بڑے اثرات کو سمجھنا، خاص طور پر ماحول پر، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. صحیح کہا. یہ پھر ہمیں اپنی اقدار کے مطابق فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے. بالکل. تو کرپٹو اور توانائی کا استعمال، اس کا تعلق وہ جو ہے اس کے کام کرنے کے طریقے سے ہے، کنسنسس میکانزم. جی بالکل. اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے. بنیادی طور پر دو مشہور نظام ہیں. ایک ہے پروف آف ورک، یعنی POW. اچھا، پروف آف ورک. جی، یہ پرانا طریقہ ہے. بٹ کوائن وغیرہ اسی پر چلتے ہیں. اس میں مائنرز ہوتے ہیں جو بہت طاقتور کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں. یہ تو سنا ہے، وہ مشکل حساب کتاب حل کرتے ہیں. بالکل. وہ پیچیدہ ریاضیاتی مسائل حل کرنے کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اس مقابلے میں بہت زیادہ بے تحاشا بجلی خرچ ہوتی ہے. اوہ! اس کی سیکیورٹی تو اچھی مانی جاتی ہے، لیکن توانائی کا یہ استعمال، یہ اس کا بڑا مسئلہ ہے. صحیح. اور دوسرا نظام کون سا ہے؟ دوسرا ہے پروف آف سٹیک یا POS. یہ نیا ہے اور بہت زیادہ مؤثر ہے. ایتھیریم نے بھی حال ہی میں اسی کو اپنایا ہے. اچھا، ایتھیریم بھی POS پر آ گیا؟ جی ہاں. اس میں ویلیڈیٹرز ہوتے ہیں. وہ اپنی ہی کرنسی کی کچھ مقدار سمجھے کہ گروی رکھتے ہیں، یعنی سٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے نیٹ ورک محفوظ ہوتا ہے. یہاں وہ POW والی بجلی پھونکنے والی مائننگ کی دوڑ نہیں ہوتی. تو مقابلہ نہیں ہوتا اس طرح کا؟ نہیں، اس طرح کا مقابلہ نہیں ہوتا. اس لیے بجلی کا استعمال، آپ یقین کریں، ڈرامائی طور پر کم ہو جاتا ہے. تو اصل فرق یہ ہے کہ POW میں توانائی خرچ کر کے جیتنا ہے، اور POS میں اپنی کرنسی داؤ پر لگا کر ایمانداری دکھانی ہے. بالکل، آپ نے صحیح سمجھا. یہی بنیادی فرق ہے، اور اسی لیے کنسنسس میکانزم کا انتخاب سب سے اہم ہے. POW ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ زیادہ توانائی مانگتا ہے، جبکہ POS کو بنایا ہی کم توانائی کے لیے گیا ہے. یہ بہت اہم ہے سمجھنا کہ ہر کرپٹو ایک جیسی نہیں ہوتی. چلیے ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں. بٹ کوائن کی بات کرتے ہیں جو POW استعمال کرتا ہے. کیمبرج سینٹر فار آلٹرنیٹیو فائنانس CCAF کی ایک رپورٹ کا ذکر ہے اپریل 2025 کی. جی، CCAF کافی تحقیق کرتا ہے اس پر. تو وہ کیا کہتی ہے بٹ کوائن کے بارے میں؟ کتنی بجلی؟ اس رپورٹ کے مطابق بٹ کوائن سالانہ تقریباً 138 ٹیرا واٹ گھنٹے یعنی TWH بجلی استعمال کر رہا تھا. 138 TWH، یہ کتنا ہوتا ہے؟ اندازہ لگائیں، یہ پوری دنیا کی کل بجلی کی پیداوار کا تقریباً 0.5% ہے. 0.5% صرف بٹ کوائن؟ جی، اور یہ کئی ملکوں جیسے پولینڈ یا تھائی لینڈ ان کی سالانہ بجلی کی کھپت کے برابر ہے. تو یہ واقعی بہت زیادہ ہے. لیکن کیا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ یعنی توانائی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے. اسی CCAF رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ 2025 کے شروع میں تقریباً 52.4% توانائی پائیدار ذرائع سے آ رہی تھی. پائیدار ذرائع سے یعنی سولر، ونڈ وغیرہ؟ جی، قابل تجدید توانائی اور نیوکلیئر پاور ملا کر. یہ 2022 میں صرف 37.6% تھی، تو اضافہ ہوا ہے. اچھا. اب قدرتی گیس سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہے، تقریباً 38.2%، اور کوئلے کا استعمال کم ہو کر 8.9% رہ گیا ہے. تو بہتری تو ہے، لیکن POW کا ایک اور مسئلہ بھی سنا ہے، وہ الیکٹرانک کچرا. جی ہاں، ای ویسٹ. وہ جو خاص مائننگ مشینیں ہوتی ہیں ASICs. اچھا، ASICs وہ صرف مائننگ کے لیے بنتی ہیں اور بہت جلدی پرانی یا ناکارہ ہو جاتی ہیں. ایک اندازہ ہے کہ سالانہ کوئی 38,000 ٹن کے قریب ای ویسٹ پیدا ہو رہا ہے صرف بٹ کوائن مائننگ سے. اوف، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ تو ہوئی بٹ کوائن کی بات. اب ایتھیریم، اس نے تو راستہ بدل لیا. جی ہاں، ایتھیریم نے سپٹمبر 2022 میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جسے دا مرج کہتے ہیں. دا مرج سنا ہے. انہوں نے اپنا پورا نظام
POW سے POS پر منتقل کر دیا۔ اور نتیجہ کیا واقعی فرق پڑا توانائی کے استعمال پر؟ فرق آپ سمجھیں انقلاب آ گیا۔ ایتھیریم فاؤنڈیشن اور دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ایک تبدیلی سے ایتھیریم کا توانائی کا استعمال 99.95% سے بھی زیادہ کم ہو گیا۔ 99.95%؟ جی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے یہ دکھایا کہ بڑی کرپٹو کرنسیز بھی ماحول دوست بننے کے لیے بنیادی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ یہ ممکن ہے۔ یہ واقعی ایک اہم مثال ہے۔ تو کیا انڈسٹری میں اور بھی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی، ہو رہی ہیں۔ مائنرز اکثر سستی بجلی ڈھونڈتے ہیں اور کئی بار وہ قابل تجدید توانائی ہی ہوتی ہے۔ ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ وہ قدرتی گیس جو تیل نکالتے وقت ضائع ہو جاتی ہے نا؟ ہاں، وہ جو جلا دیتے ہیں، فلیئرڈ گیس۔ بالکل، وہی فلیئرڈ یا سٹرینڈڈ گیس۔ اب کچھ مائننگ آپریشنز اس گیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے وہ توانائی بھی استعمال ہو جاتی ہے اور میتھین کا اخراج بھی کم ہوتا ہے جو ماحول کے لیے بہت نقصان دہ گیس ہے۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی سطح پر بھی کچھ ہے۔ جی، لیئر 2 سولوشنز ہیں جیسے بٹ کوائن کا لائٹننگ نیٹ ورک۔ لائٹننگ نیٹ ورک؟ یہ اصل بلاک چین سے ہٹ کر چھوٹی ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کرتا ہے۔ اس سے ہر ٹرانزیکشن کی توانائی کی لاگت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی خود بھی حل نکال رہی ہے۔ تو اتنی ساری تفصیلات کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ کرپٹو ماحول کے لیے اچھی ہے یا بری، تو سیدھا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، سیدھا جواب تو شاید نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ تمام کرپٹو کرنسیز کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی فرق کرنا ضروری ہے۔ بالکل، ان کا ماحولیاتی اثر بہت مختلف ہے۔ یہ منحصر ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، POW یا POS، توانائی کہاں سے آ رہی ہے، کیا وہ پائیداری کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ذمہ داری سے سوچیں، خاص طور پر وسائل بچانے کے حوالے سے، جیسے اسلامی تعلیمات میں بھی اسراف یعنی فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے POS جیسی کم توانائی والی ٹیکنالوجیز زیادہ بہتر اور پرکشش لگتی ہیں۔ تو جواب ہاں یا نہ نہیں، بلکہ یہ کہ صورتحال ملی جلی ہے، بدل رہی ہے اور تفصیلات اہم ہیں۔ بالکل۔ چلیں، بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کا۔ اور سننے والوں کے لیے پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور AI پر اپڈیٹ رہنے کے لیے crypto.pk ضرور وزٹ کریں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں کہ مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کا ماحول پر اثر کیسا ہوگا؟ اہم سوال ہے۔ اس کا انحصار ہم سب پر ہے، ڈیولپرز، مائنرز، سرمایہ کار اور عام صارفین۔ کیا ماحول کا دباؤ اور نئی ٹیکنالوجیز تمام بڑی کرنسیز کو POS جیسے پائیدار راستوں پر لے آئیں گی، یا یہ توانائی والا تنازع ہمیشہ ساتھ رہے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔